آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ لیبیا کے دارالخلافہ طرابلس میں حکومت کے دعوے دار دو مسلح گروہوں کے درمیان خونی تصادم کے نتیجے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 140 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لیبیا کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز طرابلس میں وزارت صحت سے منسلک اسپتالوں اور مراکز صحت کو نشانہ بنایا گیا اور بمباری کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپوں کے دوران طرابلس کے تمام اسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ موجود ہے اور شہر میں تمام صحت کے اداروں، ہنگامی مراکز اور ایمبولینسوں کو مسلح تصادم کے خطرات سے بچنے کے لیے خصوصی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ لیبیائی اسٹیٹ سپریم کونسل نے دارالحکومت میں رونما ہونے والے جھڑپوں کی مذمت کی ہے۔ کونسل کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں سویلین کی اموات اور مالی نقصانات کا موجب بننے والے تصادم کو فی الفور روکنے کی اپیل کی ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دارالحکومت میں ہونے والے واقعات میں سب سے پہلے گولی چلانے والا گروہ ان واقعات کا ذمہ دار ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہمارا موقف ریاستی اداروں کو ایک چھت تلے یکجا کرنے اور انتخابات کا انعقاد کرانے کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے پر قائم ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو الجزائر میں ایک ہجوم کو سلامی دیتے وقت احتجاجی اور حقارت آمیز جملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانسیسی پریس کے خبروں کے مطابق میکرون نے الجزائر کے میکرون شہر میں نوجوانوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے تاریخی میوزک شاپ ڈسکو مغرب کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر منعقدہ ایک مختصر تقریب میں شرکت کی۔ شاپ سے نکلتے وقت انہیں الجزائری عوام کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجوم نے اس دوران جیوے الجزائر کے نعرے بلند کیے تو ایک عمر رسیدہ شخص نے میکرون سے مخاطب ہوتے کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، زندہ باد الجزائر۔ پریس کا کہنا ہے کہ میکرون اس شہر کے دورے کو مختصر کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایل سی پیلس کے ذرائع پر مبنی RMC کی خبر میں کہا گیا ہے کہ میکرون اپنی بین الاقوامی سفر کے دوران ماحول کو محسوس کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے جزائر شہر میں حالات موزوں نہ ہونے پر اور ان میں عوام کے ساتھ گھلنا ملنا چاہا، اور شہر میں جمع عوام میں احتجاجیوں کے علاوہ ان کے حمایتی بھی موجود تھے۔ الجزائر اور فرانس کے درمیان طویل عرصے تک جاری سفارتی بحران کے بعد 25 اگست کو اس ملک کے دورے کے دوران فرانسیسی صدر میکرون نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے نو آبادیاتی دورے کے اثرات پر کام کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں دونوں ممالک کے مشترکہ تاریخ دان شامل ہوں گے۔ امریکہ کے سمندر کے 2 جنگی سمندری جہاز ابنائے تائیوان کے انٹرنیشنل پانیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد پہلا ایسا آپریشن ہے جس سے امریکا اور چین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکا بحریہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گائیڈڈ کروز میزائلوں سے لیس USS اینٹیٹم اور USS چانسلرول معمول کے مطابق ابنائے تائیوان سے گزر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج ہر اس جگہ سے گزر سکتی ہے جس کی بین الاقوامی قوانین میں اجازت ہے۔ امریکی بحری جہاز برسوں سے اس ابنائے سے گزر رہے ہیں جس پر چین کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حالیہ اقدام پر چینی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی جہازوں کے مانیٹرنگ کر رہی ہے، جبکہ ہائی الرٹ رہنے کے ساتھ ساتھ کسی خلاف ورزی پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ خیال ہے کہ نینسی پیلوسی کے متنازع دورہ تائیوان کے بعد سے چین کی جانب سے تائیوان کے قریب جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ میں اکتوبر سے بجلی اور گیس کے بلوں میں اوسطاً 80% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان ریگولیٹر آف گیم نے کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بحران ہے جس پر ہنگامی بنیادوں پر فیصلہ کن حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں اکتوبر 2021 کے مقابلے میں اکتوبر 2022 میں توانائی ذرائع کے بلوں میں اوسطاً $4188 کا اضافہ ہو جائے گا۔ آف جیم کے CEO جوناتھن بیررل نے بتایا کہ اس اضافے سے پورے برطانیہ میں لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور روس کی جانب سے گیس سپلائی منقطع کیے جانے پر جنوری میں بھی بلوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو سپتمبر میں عہدہ سنبھالتے ہی اس حوالے سے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے وزیر اعظم کا رد عمل بحران کے پیمانے کے مطابق ہونا چاہیے۔ وسطی افریقی ملک چاڈ میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک اور 3,40,000 سے زیادہ متاثر ہو گئے۔ چینی خبر رساں ادارے نے اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک کے حوالے سے بتایا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے چاڈ میں تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک اور 3,40,000 سے زیادہ متاثر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل
एंटोनियो गुतेरेश के चीफ तर्जुमान स्टेफन दुजारिक ने कहा कि मुल्क के 23 सूबों में शदीद बारिश और सैलाब से मकानों, इमारतों, ज़राई ज़मीनों, इमलाक और मवेशियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। शदीद मुआशी बहरान की वजह से जज़ीरा नुमा श्रीलंका में बच्चे भूखे सो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की करंसी ख़त्म होने की वजह से दिवालिया श्रीलंका की क़ुव्वत दरामदात ख़रीदने की अहलियत ख़त्म हो चुकी, जिसके नतीजे में खुराक, ईंधन और दीगर ज़रूरी चीज़ों की बदतरीन क़िल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे जनूबी एशियाई ममालिक को ख़बरदार करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से बढ़ती हुई महंगाई और ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में वो भी श्रीलंका जैसे हालात का सामना कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के जनूबी एशिया के डायरेक्टर जॉर्ज अलारिया अडजी ने कहा कि श्रीलंका में मुआशी बहरान ने कई ख़ानदानों को शदीद मुतासिर किया, जिसके नतीजे में वो मामूल का खाना छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनके लिए बावर्ची खाने के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। कोलोराडो की एक एयरलाइन में पायलट मां और बेटी ने एक साथ कमर्शियल परवाज़ उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें कोलोराडो से उड़ने वाली परवाज़ की पायलट और को पायलट मां और बेटी हैं। होली नामी खातून पायलट ने परवाज़ में ऐलान करते हुए मुसाफिरों को आगाह किया कि आज उनके साथ उनकी बेटी भी बतौर पायलट जहाज़ उड़ाएगी, जिस पर मुसाफिरों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। रिपोर्ट के मुताबिक होली ने कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद फ़्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एविएशन कैरियर का आगाज़ किया था। वाज़ेह है कि हवाबाजी के शोबे में अक्सर 2 भाइयों को या 2 बहनों को भी खिदमत अंजाम देते हुए देखा गया है, लेकिन ये शायद पहला मौका है कि माँ और बेटी ने एक साथ पायलट की खिदमत अंजाम दी हों। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.